تو آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں نازک اور پرآشوب دور میں جھانک رہے ہیں، تقسیم ہند کے فوراً بعد۔ جی بالکل۔ خاص طور پر اگست 1947 کے وہ آخری 2 ہفتے، تقریباً 16 سے 30 اگست، اور توجہ مرکوز رہے گی قصور شہر اور تحصیل پر۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ ایک بہت ہی ہنگامہ خیز وقت تھا وہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ واقعات کو بالکل زمانی ترتیب سے دیکھیں، جیسے جیسے وہ پیش آئیں۔ اور یہ جو ساری بات چیت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہاں سے یہ معلومات آ رہی ہیں؟ جی، یہ زیادہ تر اس وقت کے اخبارات ہیں، جیسے دی سول اینڈ ملٹری گزیٹ، دی بامبے کرونیکل، اچھا۔ ہاں، اور لنڈن کا ڈیلی ہیرلڈ بھی، کچھ اردو اخبارات بھی، ان کی خبریں، ان کے تراشے جو مل سکیں۔ مقصد یہی ہے کہ ان بکھرے ہوئے ذرائع سے جو ہے وہ اہم معلومات اور حقائق سامنے لائے جائیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، دیکھیں کہ یہ کوئی عام دن نہیں تھے، ابھی نئی نئی سرحد بن رہی تھی، بلکہ بنی چکی تھی۔ جی، لاکھوں لوگ یہاں سے وہاں جا رہے تھے، ہجرت کا عالم تھا، اور انتظامیہ وہ تقریباً مفلوج تھیں۔ قصور کی خاص بات یہ تھی کہ وہ لاہور کے قریب تھا اور بالکل نئی سرحد پر واقع تھا، تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے مرکز میں تھا۔ صحیح، تو آئیے شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے یہ سرحد عملی طور پر قصور پر اثر انداز ہوئی۔ 17 اور 18 اگست 1947 ریڈ کلف ایوارڈ آ چکا تھا۔ جی۔ لاہور ضلع کی کچھ تحصیلیں تو صاف صاف مغربی پنجاب یعنی پاکستان میں چلی گئیں، چنیا لاہور تحصیل۔ بالکل۔ لیکن قصور کا معاملہ وہ ذرا پیچیدہ تھا، اسے تقسیم کیا گیا۔ اچھا، کس طرح؟ 17 اور 18 اگست کے اخبارات میں یہ تفصیل آئی، بمبئی کرونیکل میں خاص طور پر۔ انہوں نے بتایا کہ جو حد بندی کی لکیر ہے وہ اپر باری دواب نہر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جہاں وہ تحصیل میں داخل ہوتی ہے، پھر جنوب کی طرف جاتی ہے کھیم کرن ریلوے اسٹیشن سے تھوڑا سا مغرب میں، اور پھر مشرق مڑ کر مستکے گاؤں کے پاس ستلج دریا تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی تحصیل کا ایک حصہ پاکستان میں، ایک بھارت میں۔ بالکل، اور یہ صرف نقشے کی لکیر نہیں تھی، یہ تو گاؤں، کھیتوں، برادریوں کے بیچ سے گزر رہی تھی۔ سوچیں ذرا۔ یقیناً، تو اس کا اثر فوراً نظر آیا ہوگا؟ جی، اگلے ہی دن 19 اگست کو اس کی مزید تفصیلات آئیں۔ کچھ گاؤں کے نام بھی آئے اخبار میں، رتو کے، مبو کے، گجال، نگر ایمن پور، مستکے، کہ لائن ان کے کہاں سے گزرے گی۔ اندازہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں کتنی بے یقینی پھیلی ہوگی۔ بالکل، اور اسی ماحول میں انتظامی کنٹرول کی کوششیں بھی ہو رہی تھیں۔ 19 اگست کو ہی سول اینڈ ملٹری گزٹ نے خبر دی۔ کس بارے میں؟ کہ لاہور کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے پورے لاہور ضلع، جس میں قصور سب ڈویژن بھی شامل تھا، وہاں پیٹرول کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے۔ پیٹرول پر؟ کیوں؟ شاید نقل و حرکت کنٹرول کرنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے فسادات میں گاڑیوں اور آگ لگانے والے مواد کا استعمال روکنے کے لیے۔ لائسنس والے ڈیلر بھی وہ بغیر خاص پرمٹ کے نہیں بیچ سکتے تھے۔ اچھا، پرمٹ لینا پڑتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ 2 دن بعد ہی 21 اگست کو قصور شہر کے اندر سے تشدد کی خبر ہے۔ ایک اخباری تراشا ہے، تاریخ تو واضح نہیں لکھی اس پر، مگر واقعہ 21 کی صبح کا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ قصور میں سینٹرل بینک کو لوٹنے کی کوشش ہوئی، اور جب چوکیداروں نے روکا تو ان پر یوں سمجھیں بے دردی سے تشدد کیا گیا۔ او خدایا! ہاں، لیکن اسی واقعے میں ایک آپ کہہ لیں غیر متوقع بات بھی ہوئی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ فوج کا ایک افسر وہاں پہنچ گیا۔ اچھا؟ جی، اور اس نے مداخلت کی، نہ صرف لوٹ مار روکی، بلکہ وہاں جو غیر مسلم تھے ان کو بچایا اور فیروز پور منتقل کرنے میں مدد کی۔ یہ تو اچھی بات ہوئی۔ جی، اور فیروز پور کے ڈپٹی کمشنر کی بھی تعریف ہے کہ انہوں نے پوری مدد کی۔ لیکن اس سے اندازہ لگائیں کہ خوف کتنا تھا۔ اسی رپورٹ میں لکھا ہے کہ تب تک کوئی 15,000 غیر مسلم 15,000؟ جی ہاں، اندازہ ہے یہ کہ 15,000 غیر مسلم اپنا گھر، جائیداد، دکانیں سب کچھ چھوڑ کر قصور سے جا چکے تھے۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اور یہ گورنر جنرل کی یقین دہانی کے باوجود؟ جی بالکل، یقین دہانیاں اپنی جگہ، مگر زمین پر حقیقت کچھ اور تھی۔ تو لوگ نکل رہے تھے، اور اس میں ریلوے کا کیا کردار تھا؟ ریلوے بہت اہم تھی۔ 23 اگست کے سول اینڈ ملٹری گزٹ میں نارتھ ویسٹرن ریلوے کا بلیٹن چھپا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 21 اگست کو فیروز پور سے قصور کے لیے ایک اسپیشل مہاجر ٹرین چلی تھی۔ یعنی لوگوں کو لانے لے جانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ جی، کوشش تو تھی، لیکن ساتھ ساتھ امن کی اپیلیں بھی تھیں۔ 22 اگست کے ایک اخبار میں خبر ہے کہ سکھ رہنما یعنی کرتار سنگھ، انہوں نے 20 اگست کو قصور اور لاہور سب ڈویژن کے کئی گاؤں کا دورہ کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ لوگوں کو، خاص کر سکھوں کو،
امن رکھنے کو کہا، اور دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر یہاں یعنی مغربی پنجاب میں گڑبڑ بند نہ ہوئی تو وہاں مشرقی پنجاب میں ان کے لوگوں کو مشکل ہو سکتی ہے۔ یعنی حالات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ بالکل، ایک جگہ کا اثر دوسری جگہ پڑ رہا تھا۔ اور حکومتی سطح پر کیا ہو رہا تھا؟ کوئی تشویش؟ جی بالکل تھی۔ 24 اگست کے دی کرونیکل اخبار نے بتایا کہ پنجاب کے گورنر خود ان کے ساتھ مس موڈی اور مس میک کوئن بھی تھیں۔ وہ جمعہ یعنی 22 اگست کی صبح قصور گئے۔ کس لیے؟ خاص طور پر مشرقی پنجاب سے جو مہاجرین آ رہے تھے ان کی وجہ سے جو صورتحال تھی اس کا جائزہ لینے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قصور میں مہاجرین کی آمد ایک بڑا مسئلہ بن چکی تھی۔ اور تعداد کتنی تھی ان مہاجرین کی؟ بہت زیادہ۔ 23 اگست کا سول اینڈ ملٹری گزٹ کہتا ہے کہ صرف فیروز پور سے ہی کوئی 10,000 مہاجر قصور سب ڈویژن پہنچے۔ 10,000 صرف ایک دن میں، ایک جگہ سے؟ جی، اور اسی دن مغربی پنجاب کے ریونیو منسٹر سردار شوکت حیات خان اور لاہور کے ڈی ایم مسٹر ظفر الحسن وہ بھی قصور اور فیروز پور گئے تاکہ خود دیکھیں اور امدادی کاموں کا بندوبست کریں۔ یعنی اعلیٰ سطح پر نوٹس تو لیا جا رہا تھا؟ جی، نوٹس لیا جا رہا تھا۔ لیکن زمین پر خطرات کم ہوئے۔ آپ نے ریلوے کا ذکر کیا، کیا وہ محفوظ تھی؟ نہیں، محفوظ تو نہیں تھی۔ اسی 23 اگست کے ریلوے بلیٹن میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو سیکشن فسادات سے بہت زیادہ متاثر ہیں ان میں قصور فیروز پور سیکشن بھی شامل ہے۔ اوہو، یعنی لائف لائن خود خطرے میں تھی۔ بالکل، اور یہ خطرہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی۔ اگلے ہی دن 24 اگست کو ایک اردو اخبار نے اور پھر 25 اگست کے بمبے کرونیکل نے ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کی خبر دی۔ کیا ہوا؟ قصور سے پاک پتن جانے والی ایک مسافر ٹرین پر حملہ ہوا۔ یہ 23-24 اگست کی درمیانی رات کو ہوا۔ مونٹگمری یعنی آج کا ساہیوال ضلع، وہاں کھوڑیاں خاص اسٹیشن کے قریب ایک ہجوم نے حملہ کیا۔ مسافر ٹرین پر؟ کون لوگ تھے اس میں؟ خیال یہی ہے کہ مونٹگمری ضلع کے ہی کچھ مہاجر تھے جو شاید محفوظ جگہ جا رہے تھے، اور خدشہ تھا کہ کئی لوگ مارے گئے۔ اوف خدایا، ٹرین کا سفر تو ڈراؤنا خواب بن گیا ہوگا۔ 24 اگست کی ایک اور خبر ہے کہ جمعہ یعنی 22 اگست کو رائے ونڈ اسٹیشن کے قریب بھی ٹرین روکی گئی، مسافروں کو لوٹا گیا۔ وہاں بھی؟ جی، البتہ وہاں پولیس اور فوج نے کارروائی کی اور کوئی 183 حملہ آور پکڑے بھی گئے، لوٹا ہوا مال بھی ملا۔ لیکن ایسے واقعات سے خوف تو پھیلتا ہی ہے۔ بالکل۔ اسی دوران کوئی اندازہ تھا کہ کل کتنے لوگ سرحد پار کر چکے ہیں؟ ہاں، اندازے آ رہے تھے۔ 24 اگست کے ایک اخبار نے لکھا کہ تب تک کوئی 3.5 لاکھ لوگ مغربی پنجاب آ چکے تھے۔ 3.5 لاکھ؟ جی، ان میں سے اخبار کے مطابق 5,000 قصور میں تھے، 90,000 لاہور میں اور باقی دوسرے شہروں اور کیمپوں میں۔ یہ تو بہت بڑا انسانی بحران تھا۔ بہت بڑا، اور سفر اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ 25 اگست کو لندن کے ڈیلی ہیرالڈ نے خبر دی کہ مغربی پنجاب حکومت نے باقاعدہ وارننگ جاری کی ہے۔ کس چیز کی وارننگ؟ کہ لوگ رات کو نئی دلی اور لاہور کے بیچ ٹرین سے سفر نہ کریں۔ حکومت خود کہہ رہی تھی کہ سفر نہ کریں؟ جی، اور اسی رپورٹ میں ایک دل دہلا دینے والی تفصیل تھی۔ ایک میل ٹرین جو دلی سے لاہور آ رہی تھی، ہاں، اسے راستے میں 2 بار روکا گیا۔ پہلے فرید کوٹ کے پاس سکھوں کے ایک گروہ نے، اور پھر قصور سے صرف 20 میل پہلے مسلمانوں کے ایک گروہ نے۔ او نہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ جب وہ ٹرین لاہور پہنچی تو اس کے ڈبے خون آلود تھے اور مسافر شدید خوفزدہ۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ان حالات میں جو لوگ غلط طرف رہ گئے تھے ان کا کیا بنا؟ انخلا کا کوئی منصوبہ؟ ہاں، اب بات انخلا کی طرف آ رہی تھی۔ 26 اگست کے حوالے سے ایک دلچسپ بات سامنے آئی ہے۔ ایک جگہ ذکر ملا، شاید کسی اخباری تراشے کا ہی حوالہ تھا، کہ قصور وہ پہلا مقام تھا جہاں سے بھارتی حکومت نے فوجی ٹرکوں کے ذریعے اقلیتوں کا انخلا شروع کیا۔ فوجی ٹرکوں سے؟ قصور سے؟ کیا یہ بات مصدقہ ہے؟ اس کی تائید ہوتی ہے 27 اگست کے بمبے کرونیکل سے۔ اس میں 26 اگست کی ایک API رپورٹ چھپی۔ اچھا، API کی رپورٹ؟ جی، اس میں لاہور سے کہا گیا کہ توقع ہے کہ قصور اور رائے ونڈ جیسی جگہوں سے اقلیتوں کو سب سے پہلے سڑک کے ذریعے نکالا جائے گا۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی تھا
کے پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل مسرنی انہوں نے مغربی پنجاب کے اجلاس میں شرکت کی۔ تو لگتا ہے اسی انخلا پر بات ہوئی ہوگی۔ بہت ممکن ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ قصور واقعی سڑک کے ذریعے اخلاء کا ایک اہم مرکز بن رہا تھا۔ لیکن ریل کا کیا حال تھا؟ کیا وہ چل رہی تھی؟ چل تو رہی تھی مگر بہت مشکلات سے۔ 29 اگست کے اخبار میں پھر NWR کا بلیٹن آیا۔ اس میں بتایا کہ 27 اگست کو جو مہاجر اسپیشل ٹرینیں چلیں ان میں ایک قصور سے خانیوال بھی گئی۔ یعنی لوگوں کو اندرون ملک منتقل کیا جا رہا تھا۔ جی، کوشش جاری تھی، مگر اسی بلیٹن میں NWR نے مانا کہ جو بہتری کی امید 27 کو لگی تھی وہ زیادہ دیر نہیں رہی۔ حالات ریلوے کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے اور ٹرین سروس میں مزید کٹوتی کرنی پڑی۔ مسافروں کو سختی سے کہا گیا کہ اسٹیشن جا کر خود پتہ کریں کہ ٹرین چل بھی رہی ہے یا نہیں۔ یہ ایک طرح سے بے بسی کا اظہار تھا۔ اور مہاجرین کیا وہ اب بھی آ رہے تھے؟ آمد جاری تھی۔ 28 اگست کے سول اینڈ ملٹری گزٹ نے لکھا کہ مہاجرین کے بڑے بڑے قافلے مسلسل لاہور پہنچ رہے ہیں، اور سرکاری اندازہ یہ تھا کہ کل تعداد اب 2 سے 3 لاکھ کے درمیان ہو چکی ہے۔ 2 سے 3 لاکھ؟ اور ان میں سے قصور میں کتنے تھے؟ اسی اخبار کے مطابق ان میں سے تقریباً 70,000 قصور میں مقیم تھے۔ 70,000 صرف قصور میں؟ یہ تو شہر کے وسائل پر بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ یقیناً۔ اور اسی 28 اگست کی خبر میں پھر یہ بات دہرائی گئی کہ قصور اور رائے ونڈ سے اقلیتوں کا سڑک کے ذریعے انخلاء ترجیح ہوگا۔ یعنی منصوبہ آگے بڑھ رہا تھا۔ جی، اگرچہ لکھا ہے کہ حکومت پاکستان کی حتمی منظوری کا انتظار تھا، لیکن محکمے، شاید فوج اور سول انتظامیہ، وہ تیاریاں کر رہے تھے، اور جو لاہور میں حکومت ہند کے نمائندے تھے مسٹر چندرا، انہیں دہلی بلایا گیا تھا مشاورت کے لیے۔ 1947 کے ان صرف 2 ہفتوں میں 16 سے 30 اگست سرحد کی لکیر، تشدد، لوٹ مار، مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد میں آمد، ان کے انخلاء کی کوششیں، حکومتی رد عمل، سب کچھ ان چند دنوں میں سمٹ آیا۔ تو اس سب سے ہم کیا سمجھیں، کیا نتیجہ نکالیں؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 2 ہفتے قصور کو تقسیم کے پورے المیے کا ایک چھوٹا سا نمونہ بنا دیتے ہیں، ایک مائکروکازم۔ یہاں سرحد نے صرف زمین نہیں بانٹی، اس نے زندگیاں تقسیم کر دیں۔ ریلوے اسٹیشن پر حملے، سڑکوں پر خوف، لوگوں کا ہجوم، سرکاری اہلکاروں کی بھاگ دوڑ، یہ سب اس بڑے انسانی بحران کے پہلو تھے جو پورے خطے میں چل رہا تھا۔ قصور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تقسیم صرف کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک گہری انسانی ٹریجڈی تھی، لاکھوں لوگوں پر بیتنے والی کہانی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ جو اخباری خبریں ہیں یہ ہمیں حقائق بتاتی ہیں، اعداد و شمار دیتی ہیں، اتنے لوگ آئے، اس ٹرین پر حملہ ہوا، فلاں افسر نے دورہ کیا، لیکن ہر خبر، ہر عدد کے پیچھے ان گنت کہانیاں ہیں۔ جی ہاں، ان لوگوں کی کہانیاں جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، جنہوں نے وہ خوفناک سفر کیے، جنہوں نے اپنوں کو کھویا یا شاید کسی معجزے سے پا لیا۔ تاریخ صرف واقعات نہیں ہوتی، وہ ان انفرادی تجربات کا مجموعہ ہے۔ بالکل۔ اور اسی بات پر میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی سننے والوں کے لیے۔ ہم نے سرکاری رپورٹیں دیکھیں، وزیروں کے دورے، مہاجرین کی گنتی، لیکن وہ جو ہزاروں لاکھوں عام انسان تھے جو اس دوران قصور کی زمین سے گزرے، ان کا اپنا تجربہ کیسا رہا ہوگا؟ وہ خاندان جو راتوں رات بے گھر ہو گئے، وہ چوکیدار جس پر تشدد ہوا، وہ فوجی افسر جس نے جانیں بچائیں، وہ مسافر جو خون آلود ڈبرے میں لاہور پہنچا۔ ان اخباری سرخیوں اور فائلوں کے پیچھے جو ان گنت ذاتی تاریخیں چھپی ہیں، ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟